بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ستمبر 1968 کی 28 تاریخ، ہفتے کا دن، شام کا وقت ہے۔ مجلس کلندران اقبال کی اس نشست میں جاوید نامے کے 115 صفحے سے آغاز سخن ہو رہا ہے۔ زندہ روح مرشد رومی کی ابتدا میں فلک مریخ پر پہنچ رہے ہیں۔ اس فلک میں دو باتیں تو بڑی اہم آئی ہیں۔ ایک حکیم مریخی کی طرف سے تقدیر کے متعلق جو کچھ کہا ہے، اور دوسرے اقبال یورپ کی عورت کی بے محابہ آزادی سے جو متاثر ہوئے تھے، اسے وہ بڑے ہی فساد کا موجب قرار دیتے تھے، تو اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس فلک میں اکٹھی آ رہی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا حبیب صاحب کے استفسار پر، اس میں کوئی ترتیب یا کوئی ربط نہیں ہے۔ مثلا یہی کہ مریخ پر یہ دو ایک جگہ اکٹھے کر دینے، جن میں باہمی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکیم مریخی کو وہ ایسا بتاتا ہے جیسے ایران کا کوئی حکیم ہو، کیونکہ زبان بھی اس کی فارسی بتا رہا ہے۔ تقدیر کے مسئلے کا حل اس کی زبان سے دے رہا ہے، اور یہاں پھر ایک عجیب چیز تضاد کی ہے۔ مجوسیت میں تقدیر جو ہے وہ عقیدہ جبر کا تھا اس کے اندر، اور حکیم مریخی کی زبان سے جو کچھ تقدیر کے متعلق کہلایا جا رہا ہے وہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فارسی مزاج سے، اس میں شبہ نہیں کہ مجوسیت میں تقدیر کے مسئلے کو اہمیت تو بڑی حاصل ہے، یعنی اس کی تو بنیادی عقیدہ تقدیر پر ہے، لیکن عقیدہ تقدیر میں وہ فیٹلزم کو مانتے ہیں، اور اس میں جو تقدیر کے متعلق تشریح کی گئی ہے وہ بالکل قرآن کے قانون کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی ذرا کھٹکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ، جیسا میں نے عرض کیا ہے، یورپ کی عورت کو ایک نبیہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے، وہ دعویٰ نبوت کر رہی ہے، اور وہ یہ جو نئی موومنٹ وہاں آزادی کی ہوئی ہے وہ اس کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال اس کے خلاف تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کا ایک فلک میں جمع ہونا، یہ اس میں ربط باہمی کوئی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے کہ یوں میڈیکلی دماغ میں خیالات آتے رہے اور وہ ان کو اکٹھا کرتے رہے۔ اس اعتبار سے بڑا نقطہ اس میں اہل مریخ کے متعلق پہلے تو وہی انہوں نے محاکات کے طور پر بتایا ہے کہ وہ کس قسم کا منظر تھا، کس قسم کا نقشہ تھا، اس میں بھی کچھ خاص ربط نہیں۔ چشمرا یک لہجہ بستم اندر آب، اند کے از خود گسستم اندر آب۔ چلیے، کوئی پانیوں میں سے گزر کے گئے ہیں۔ رخت بردم زی جہانے دیگرے، با زمانوں با مکانے دیگرے، کسی اور ہی دنیا کے اندر پہنچ گئے، کسی اور ہی زمان اور ہی مکان۔ آفتاب ما با آفاقش رسید، روز و شب را نوع دیگر آفرید۔ سورج تو یہی تھا، کیونکہ یہ پلانٹ جتنے بھی ہیں سورج کے گرد، اس میں سورج تو یہی چمکتا ہے نا، مریخ کا بھی، زہرہ کا بھی، مشتری کا بھی۔ تو سورج تو ہمارا یہی تھا، لیکن وہاں کی گردش کیونکہ دوسری تھی، اس لیے وہاں زمان اور مکان، روز و شب وہاں کے ہمارے روز و شب سے مختلف ہو گئے ہوئے تھے۔ اب یہ پہلے تین شعر جو ہیں، یہ اس کی ایک منظر کشی سی ہے۔ آگے جھٹ سے بغیر کسی قسم کی گریز کے وہ جیسے کہ بالکل اینگولر طریقے کے اوپر موڑے ہوں
اب فلسفہ آ جاتا ہے کہ طنز رسم و راہ جاں بیگانہ ایس، در زمانوں از زمان بیگانہ ایس۔ اب یہاں جسم اور جان کے متعلق الگ الگ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جسم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جان کی رسم و راہ کیا ہے، جان گویا کسی اور دنیا سے متعلق ہے، جسم کسی اور دنیا سے متعلق ہے۔ در زمانوں از زمان بیگانہ ایس، وہی ٹائم کی تھیوری جو ہے لے آ رہا ہے کہ اٹ لیوز ان ٹائم، اٹ ڈائز ان ٹائم، لیکن اس کے باوجود اس کو پتہ نہیں ہے کہ ٹائم ہے کیا۔ جسم کی یہ کیفیت ہے، اور اس کے برعکس جانے ما سازت بہر سوزے کے ہست، وقت خرم بہر روزے کے ہست، یہ ہمارا جسم ہے جو متاثر ہو جاتا ہے بدلتے ہوئے حالات سے، حوادث سے، تقاضوں سے۔ جان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جس قسم کا بھی سوز ہو اس کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر لیتی ہے، جس قسم کے بھی حوادث ہوں وہ اس کے اندر خوش رہ سکتی ہے۔ جسم متاثر ہوتا ہے ہمارا بدلتے ہوئے حوادث اور تقاضوں سے، جان اس سے متاثر نہیں ہوتی، یہ اس سے اونچی ہو جاتی ہے۔ وہی وہ جو اس کی مثال ہے کہ باعث کر آب موج سکون گوہر بدے، یہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تغیرات کی ہیں ان کا تعلق جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کی ذات، پرسنالٹی اگر ڈیولپ ہو گئی ہو تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ جان کے متعلق کہتا ہے میل نہ گردد کوہنا از پرواز روز، روز ہا از نور او عالم فروز۔ ہیومن پرسنالٹی جس کو یہ جان کہتا ہے، یہ مرور زمانہ سے، وقت کے گزرنے سے پرانی نہیں ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت اور ٹائم جو ہے وہ تو خود اس کے نور سے عالم فروز ہوتا ہے۔ روز و شب را گردش پیہم ازوست، سیر کن زاں کے ہر عالم ازوست۔ وہ گردش روز و شب کی گردش سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ روز و شب کی گردش فہم جو ہے یہ جان کی وجہ سے ہے، اور اس لیے آؤ اس جان کا سیر کرو، کیونکہ ہر عالم جو ہے وہ اسی سے ہے، فن کا۔ اب یہ فلسفہ اس کا عام ہے، ہمیں معلوم ہے، اسی کے اوپر آ گیا۔ حالانکہ میں نے کہا ہے نا کہ پہلے تین شعر جو تھے وہ محاکات کے تھے، منظر میں اسی میں آگے آ جانا چاہیے تھا، درمیان میں یہ 3 شعر جو ہیں ان کا کوئی ربط نظر نہیں آتا اس فلسفے کا۔ آگے پھر وہی محاکات والی بات آ گئی کہ مرغزارے با رصد گاہے بلند، ایک بہت بڑا باغ اور اس میں ایک بہت بڑی رصد گاہ، دور بینے او سریا در کمند، اس کے اوپر ایک دور بین رکھی ہوئی تھی اتنی دور تک دیکھنے والی کہ سریا تک جو کی بلندیوں کے اوپر بھی جو پلانٹ تھا وہ بھی اس کے کمند کے اندر تھا۔ خلوت نو گنبد خضراس کی یا سواد خاک دانے ماں کی، 9 گنبد، 9 آسمانی فارسی والے کہتے ہیں، حالانکہ عربی کے اندر یہ 7 ہی کہے جاتے تھے، لیکن یہ فارس ایران والے انہوں نے ہمیشہ اسلاف کو 9 کہا تھا۔ 9 آسماں بگردش و ما درمیانہ ایم، غالب دیگر مپر کے برما کی میرا ود، وہ ہمیشہ 9 آسمان کہتے ہیں، تو یہ اسی اعتبار سے اس نے 9 گنبد خضرا کہا ہے۔ 7 سبز رنگ کے یہ گنبد جو ہے یہ اس کی خلوت ہے، اور یا یہ سواد خاکدان ماس یہی ہمارا جو کرۂ ارض ہے اسی کے ہی فضا یا اسی کے ایٹماسفیئر کے اندر ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ گاہ جستم وسط اورا کراں، گاہ دیدم در فضائے آسماں، کبھی میں نگاہ دوڑا کے سوچتا تھا کہ اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی آخری حد کو میں دیکھ لوں کہ کہاں تک جاتی ہے، کبھی میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ آسمان کی فضا کے اندر معلق ہے۔ پیر رومی پیر روم مرشد اہل نظر گفت، مریخ کی عالم نگر،
اس نے کہا یہ مریخ ہے. کیوں جہان ما طلسم رنگ و بوس صاحب شہر و دیار و کاف و کوس. ہماری ہی دنیا کی طرح اس میں بھی یہ میٹیریل بیوٹیز خوبیاں یہ ساری ہیں. یعنی یہ ماوراء طبیعیات کا کوئی جہان نہیں ہے بلکہ اسی طبی یونیورس میں سے ہی ایک یونیورس کا حصہ ہے. اسی طرح اس میں شہر بھی ہیں, دیار بھی ہیں, کاف و کو بھی ہیں. ساکنانش چون فرنگا زو فنون. یہاں کے رہنے والے بہت ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں یورپینز کی طرح, فرنگیوں کی طرح. در علوم جان و تن از ماخذون. تن کے جسم کے تن کے علم کے متعلق بھی فزیکل اور جان کے علوم کے متعلق بھی ہم سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. بر زمانوں بر مکان قاہر سرند زاں کے در علم فضا ماہر سرند. یہ ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کے اوپر ہم سے زیادہ ماسٹری ہے, مسخر انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ ایٹماسفیئر کا جو علم ہے اس میں یہ ہم سے زیادہ ماہر ہے. بر وجودش آنچنا پیچیدہ اند ہر خموں پیچے فضارا دیدہ اند. وجودش یعنی فضا کے وجود پر. یہ انہوں نے ایٹماسفیئر کا علم اس طرح سے حاصل کر رکھا ہے کہ اس کے ہر خم و پیش کو اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں. خاکیاں را دل ببندے آب و گل اندری عالم بدن در بندے دل. اب یہاں فرق پیدا کرتا ہے ہماری دنیا کا اور ان کی دنیا کا. ہماری دنیا جو ہے اس میں دل جسم کے تابع رہتا ہے اور مریخ والوں کی جو دنیا ہے اس میں بدن دل کے تابع رہتا ہے. کیوں دل در آب و گل منزل کند ہرچے می خواہد بآب و گل کند. اور جب دل جو ہے وہ آب و گل کی منزل کے اندر ہوتا ہے تو پھر جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے آب و گل کے ساتھ کرتا ہے. یعنی یہ اگر آب و گل اس کے تابع ہوں اور یہ ان کا مطبوع ہو, یہ ان کی اوپر قاہر ہو, یہ ان کا ماسٹر ہو, تو پھر جو کچھ بھی یہ چاہے آب و گل کے ساتھ کر سکتا ہے. مستی و ذوق و سرور از حکم جان جسم را غیب و حضور از حکم جان. یہ تو اصل تو جو ہے زندگی وہ تو جان ہی ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں مستی, ذوق, سرور, ایموشن, سینٹیمنٹ, کیف, یہ ساری چیزیں جان سے متعلق رکھتی ہیں. اور جسم کے متعلق یہ کہ کبھی یہ ہے کبھی نہیں ہے, یہ بھی جان کے حکم کے تابع چلتا ہے. یہ جسم کے متعلق یہ جو چیز ہے یہ جان کے حکم سے ہی یہ کبھی غیب میں ہوتا ہے کبھی حضور میں ہوتا ہے. در 116 صفحہ دیکھ. در جہان ما دو تا آمد وجود جان و تن آ بے نمود آ بانمود. اس میں سے ایک چینی ہونا چاہیے اور ایک آ ہونا چاہیے. یہ دونوں آ تو غلط ہے نا. ہماری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس ارضی خاکداں میں یہاں کیفیت یہ ہے کہ ڈویلٹی ہے جان میں اور تن میں. جان اور تن ایک ان میں سے بے نمود پرسپٹیبل نہیں ہے اور دوسرا جو ہے بانمود وہ پرسپٹیبل ہے. خاکیاں را جان و تن مرغ و کفت فکر مریخی یا کندیش است و بس. کہ یہ ہم جو قرۂ ارض کے رہنے والے ہیں ہمارے لیے تو جان اور تن ایسا ہے جیسے قفس کے اندر ایک مرغ ہو, لیکن مریخ والوں کے نزدیک وہ یا کندیش واقع ہوئے ہیں. وہاں یہ ڈویلٹی آف باڈی اینڈ مائنڈ یا باڈی آف سول نہیں ہے, وہ یک اندیش واقع ہوئے ہیں. وہاں
موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اور زیادہ چست اور چالاک ہو جاتا ہے اس شراب کے سوز کی وجہ سے. یقدر پیش تر از آن مرگ می کند پیش کساں اعلان مرگ. وہ ایک دو دن پہلے ہی اپنی موت کا اعلان کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں. جانشاں پروردہ اندام نیس لا جرم خو کردہ اندام نیس. اس لیے کہ ان کی جان جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ان کے جسم کے اوپر. وہ حقیقت میں وہ خو کردہ اندام ہے ہی نہیں، یعنی اس کو جسم کے ساتھ کچھ ایسا تعلق ہے ہی نہیں کہ جسم کی ڈیٹیریشن سے یا اس کی ڈس انٹیگریشن سے جان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. وہاں ان کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہے. تن بخیش اندر کشیدن مردنس از جہاں در خود رمیدن مردنس. ان کے ہاں مرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس تن کو جان کے اندر سمیٹ لیتے ہیں، یعنی اس دنیا سے اپنی دنیا اپنے اندر کی طرف رمیدن چلے جانا، لوٹ جانا، وہ اسے موت سمجھتے ہیں. بس میں فلسفہ ہی ہے، بات تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوئی. حالانکہ مریخ میں جا کے تو اس کو بڑی چیزیں کہنی چاہیے تھی. برتر از فکرے تو آمد کی سخن لا، پہلے کہہ رہا ہے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ تمہاری سوچ سے بہت اونچا ہے. کہہ نہیں رہا کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے. زاں کے جانے تست محکوم بدن، اس واسطے کہ تمہاری جان تو بدن کے تابع چلتی ہے، اس واسطے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ان کی جان جو تھی وہ بدن کے اوپر سوار تھی. آخری 5-7 برس ان کی حالت یہ تھی، سانس نہیں لیا جاتا. رخت ایجا یکدم باعث کشاد. اچھا، بات یہ رومی کی زبان سے کر رہا ہے کہ ذرا یہاں ایک دو دم کے لیے تھوڑا سا اپنے بستر کھول لو. کی چنی فرصت خدا کسرا نداد. بڑا غنیمت ہے کہ وہاں سے دنیا سے بھاگ کے ہم یہاں آگے ہوئے ہیں. اس قسم کی فرصت جو ہے وہ تو اللہ کسی کو دیتا ہے. اب یہ باتیں وہاں یہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بارآمدن انجم شرح سے مریخی از رصدگاہ، وہ اپنی رصدگاہ سے باہر نکلتا ہے مریخ کا انجم شرح. پیر مرد ریشو مانند برف سال ہا در علم و حکمت کردہ صرف. آسان ہے. تیز بھی مانند دانایان غرب قسمتش چوں پیرے ترسایان غرب. وہ جس طرح سے وہ وہاں کے وہ ان کی خانقاہوں کے یا ان کے گرجے کے یہ پادری ہوتے ہیں، اس قسم کا سفید لباس لمبا سا پہنے ہوئے باہر نکل آیا. بڑا تیز بھی تھا. دیر سالو قامتش بات، جی کثرت کے معنی لباس. دیر سالو قامتش بالا چو سرو، بہت بوڑھا لامبا. تلاتش تا بندہ چوں ترکان مرد، اور چہرے کے اوپر اس قسم کی نورانیت چمک دمک جیسے سرخ ہے. آشنائے رسم و راہ ہر طریق آشکار از چشمے و فکر عمیق. آسان ہے. آدمی را دید و چوں گل برش گفت در زبان طوسی و خیام گو. میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کو فارسی زبان میں کہتا باتیں کرتا تھا، تو یہ اس کو مجوسی قرار دے رہا ہے حقیقت میں. لیکن جیسا میں نے شروع میں یہ کہا ہے، مجوسی قرار دینے سے اس کو تقدیر کے عقیدے کے جبر کے عقیدے کا معتقد ہونا چاہیے تھا. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ تقدیر کی وہ خدا کشائیاں چاہتی ہے، مجوسیوں کے بس کی بات ہی نہیں کی جو کرتا ہے. خیر، در زبان طوسی و خیام اس لیے کہا ہے کہ انجم شناس سے یہ دون ہے. نصیر الدین طوسی اور خیام یہ دونوں اصل میں وہ خیام تو بدنام ہی ہو گیا بیچارہ، 4 رباعیاں لکھ کے، یعنی اس
کی علم و حکمت غریب کی مٹی نہ مل گئی، حالانکہ بہت بڑا ریاضی دان تھا اور علم الاخلاق میں تو اپنے زمانے کا استاد مانا جاتا تھا۔ سینکڑے گل اسیر چون و چند، از مقام تحت و فوق آمد مروں، چند و چون، یہ سینکڑے گل جو یہ خواہش کا، حالات کا، حوادث کا اسیر ہوتا ہے، وہ یہ اسپیس کی بندشوں سے آزاد ہو کے باہر آیا۔ خاک را پرواز دے طیارہ دار، ثابتہ را جوہر سیارہ دار، جس نے خاک کو بغیر کسی قسم کے ہوائی جہاز کے پرواز بخش دی، اور جس نے ان کو جو ایک جگہ پہ محکم رہتے ہیں ان کو جوہر سیارہ عطا کر دیا۔ لطف کو ادراکش رواں چوں آپ جو، یہ پھر اسی حکیم کے متعلق بات کرتا ہے۔ یہ دونوں شعر اس حکیم کی زبان سے تھے کیونکہ کوٹڈ ہیں۔ اب حکیم کے متعلق پھر بات کرتا ہے کہ لطف کو ادراکش رواں چوں آپ جو، لہو حیرت بودم از گفتار او، این ہما خوابست یا افسونگری، در لبے مریخیاں حرف دری۔ مریخ والوں کی زبان سے فارسی زبان، یہ کیا بات ہے سمجھ میں میرے بالکل نہیں آتا تھا۔ گفت بود اندر زمان مصطفیٰ، مرد از مریخیان باصفا، اس نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں مریخ کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، غالباً یہ سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا۔ در جہاں چشمے جہاں ویرا کشاد، دل بخیر خطہ آدم نہاد، گیا وہاں جا کے اس نے ادھر ادھر ساری دنیا کی سیاحی شروع کی، سیر شروع کیا۔ پر کشود اندر سزا ہائے وجود، تا بصحرائے حجاز آمد فرود، تمام دنیا کا سیر کر کے حجاز میں گیا۔ آنکھ دید از مشرق و مغرب نوشت، نقشے رنگی طرز باغ بہشت، اس نے اپنے وہ سارے میموارز لکھے۔ بودا ام من ہم با ایران و فرنگ، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایران میں اور فرنگ میں بھی گیا ہوں۔ گشتہ ام در ملک کے نیل و رود گنگ، ہندوستان میں بھی آیا ہوں، مصر میں بھی گیا ہوں۔ دیدہ ام امریکو ہم یاقون و چین، مارو امریکہ بھی گیا ہوں، جاپان بھی گیا ہوں، چین بھی گیا ہوں۔ بحرے تحقیق فلزات زمین کی منرلز جو تھی ان کی تحقیق کرنے کے لیے ان ملکوں میں گیا ہوں۔ جیولوجسٹ تھا بھائی، ہاں۔ از شب و روز زمین دارم خبر، دردام اندر درو بحرش سفر، پیش ما ہنگامہ ہائے آدمش، گر کے او از کار ما نامہر است۔ وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے جایا کرتے ہیں نا، میں نے سب کو دیکھا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رومی نے کہا کچھ بات بنی نہیں ہے اس میں، بڑی بے ربط چیز آ رہی ہے، اور پھر محاکات بھی کچھ اس کے اندر، منظر کشی بھی کچھ مزیدار نہیں، باتیں بھی اس کی جو ہے بڑی پھیکی پھیکی ہیں۔ یہ تو بچپن یہی آ گا، میں بڑے شہر کیتے آ گئے نے جناب، ہاں امریکہ بھی تک کے آئے گا، تو جسے دوسری جنگ کی گیا ہے تو بھائی تو پنڈ سے آ کے گلا کرتا ہے گا کہ یہ سب تک کے ہوئے آ گئے، بالکل اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ یا بوڑھا ہے مت ماری گئی رومی منزل افلاکم رفیق منز خاک، لو کہتے ہو گا نال دے بڑا گر کرنا پیا تو میں تو آسمان کا ہوں، یہ زمین سے آیا ہے۔ سرخوش نا خوردہ از رگ ہائے تا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ پی نہیں ہے اور پھر بھی مست، خیر آج ایک مست ایک رند مست خرام، نہ پیے اور جھومتا جائے۔ نا خوردہ از رگ ہائے تاک، پی پلائی تو کچھ ہے نہیں، تو سرخوش اور مست پھرتا ہے۔ اس
سے ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਜੱਟ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੂੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾओ, कहने लगे खिलाड़ी है तो कहने लगा की करेंगे तू, कहने लगा ये है कि मैं अपनी मुठा में डालूंगा कि लोग की समझेंगे शराब पीती हुई है, कहने लगा नशा, कहने लगा नशा मैं आप चला लाऊंगा। लोग ये है कि लोगों को पता लगे कि मैं पीती हुई है, तो बात ये है नशा हो मैं आप में चला लाऊंगा, तो 2 पैसे मेरी चूड़ी की फर्क हो ना खुरना आज रज आए साहब 2 पैसे मुझे लाई हुई। मर्दे बेपरवाहो नामश जिंदा रूद मस्तिये अज तमाशाए वजूद, वो इंट्रोड्यूस करा रहा है रूमी। माकदर शहर शुमा उफ्तादाइम दर जहानो अज जहां आजादाइम दर तलाशे जलवाहाए नौ बनाओ यक जमा मारा रफीके राशो चल। हजीम मर्रीखी ई नवाहे मरगदीने बरखियास, वो बरखिया वो जो गया था सैर करने के लिए, यहाँ है ना ये, अच्छा बरखिया पहले नहीं नाम किया है, वही जो मर्द था ना वो जो गया था तो उसका नाम इन्होंने बरखिया रखा है। हमारे यहाँ तो मशहूर है ना कि हज़रत सुलेमान का जो वजीर था उसका नाम था बरखिया, तो वो यूं ही तुलिस्म हो शुबा के अफसानों में से ये अफसाना है, वो बात नहीं थी ऐसे कोई भी। ये इसकी जो मर्द दीन है ना इतना मुझे ये बड़ी पसंद आई हुई है, यानी हम जो वो शहर जो हम चाहते हैं जिसमें निजाम रबूबियत हो, वो डॉक्टर साहब के नावल का की वो बस्ती कि जिसमें ये सब हो, उसके लिए लफ्ज हमारे पास नहीं था, इसने मर्द दीन उसके लिए नाम रखा है, दीन का बाग। की नवाहे मरगदीने बरखियास, बरखिया नामे अबुल आबाए माल, साढ़े वड्डे का नाम बुजुर्ग का नाम बरखिया आएगा तो ये अगे मरगदीन को आएगा। मरगदीन है जी वो 120 का बड़ी, वो इकबाल के तस्वुर का इश्तराकी शहर जिस किस्म का होना चाहिए ना, ये वो है जो मरगदीन के नाम से लाया है, इसलिए ये बड़ी उम्दा चीज आएगी इसमें। अगर कि उस जमाने में गांधी का जो फलसफा था उससे इकबाल मुतासर था, और हैरत है कि इकबाल जैसा इतना बड़ा वो पश्चिम आयत कर अक़वाम शर्क तो सारा कुछ दे के, इतनी बुलंद किताब है इसकी वो कि सारा फलसफा उसमें दे गया। आखिर में जब आया है तो वहां पाए ताऊ मोर के पांव, बात तो ये करनी थी कि पश्चिम आयत कर दे, तो तवक्को ये की जा सकती थी कि इतना बड़ा हकीम वो बताएगा कि हमें करना क्या चाहिए तो हमें शर्क को, और वहां बताता है अगर खतरता करो अपने मिट्टी के भांडे वरत्या करो, यूरोप के चीनी के भांडे न मंगाया करो, बिजली न मंगाया करो, मिट्टी के तेल कड़वे कौड़े तेल के दीवे डालिया करो, सस्ते दायत कर दो, बड़ा है ना बेटी वो सारा कुछ। यानी वो अंदाजा लगाइए कि कहाँ क्या किस बुलंदियों पे से कोई बात करता है। तो गांधी जरा उस जमाने में छाया हुआ था, इसमें भी ये बात आएगी, खैर हम आगे आएंगे। वो कहता है कि बरखिया का जो शहर है मरगदीन उसका ये सवाल है। फर्द मर्द आमिरे किरदार जिश्त, फर्द मर्द इबलीस है पहली जबान के अंदर, इबलीस आमिरे किरदार जिश्त, सारे ईगल जो है उसका आमिर डिक्टेटर, रफ्त पेशे बरखिया अंदर बहिश्त, वो इबलीस गया बरखिया के पास बहिश्त के अंदर, तो गुफ्त तू ई जा चसा सूदाई उम्रहा माकूम यजना दूदाई, यानी अब वो जो है ना इसको बताया है कि ये फारसी का रहने वाला, फारस का रहने वाला है मजूसी, तो वहाँ यजना आएगा और अहरमन आएगा, वो दोनों है ना, तो यहाँ इसने बरखिया को तो लिया है यजना का नुमाइंदा और फर्ज मर्द को लिया है अहरमन का नुमाइंदा। तो अहरमन का नुमाइंदा एक दिन यजना के नुमाइंदे के पास गया और उससे कहा कि तू यहाँ आराम से लेटा हुआ है, यजना की माकूमी के अंदर बैठा हुआ है, ये कोई जिंदगी है?
از مقام تو نکو تر عالم تمہیں میں بتاؤں، وہی جو آدم کے کان میں اب تو پھونکا تھا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بہتر ایک اور دنیا ہے، پیشے جنت بہارے یکدمے، اس کے سامنے جنت وہ ایک سیکنڈ کی بہار جیسے ہوتی ہے، یہ ہے۔ یعنی اس نے کہا تھا نا کہ وہ جنت الخلد و ملک لا یبلا، ایسی میں تمہیں بتاؤں گا زندگی حیات الخلد، حیات دوام، اور وہ بادشاہت کہ جس میں کبھی ڈکے نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے نا پیشے جنت بہارے یکدمے، ہاں جہاں از ہر جہاں بادا طرف، ہاں جہاں از با مقام بادا طرف، نیک یزنا را ازاں آدم خبر، تو خدا کو بھی پتا نہیں ہے اس دنیا کا۔ من ندیدم عالم آزاد کا، بالکل آزاد، جسے مادت کے در آزاد کہتے ہیں، نئے خدائے در نظام او دخیل، نئے کتابو نئے رسولو جبرائیل، نئے طوافے نئے سجود اندرو، نئے دعائے نئے درود اندرو، برخیا گفت اے فضوں پرداز خیز، نقش خود را اندراں عالم بریز، جا کے جا کے اپنی حکومت کرنا۔ پھر آگے پھر آ گیا وہ پیر مرد مریض کی بات، تا ابو الآبا فریب او نخرد، حق جہانے دیگرے با ما سپرد، اندری ملک خدا دادے گزر، مرد دینو رسمو آئیں نش نگر۔ خیر اچھی ہے یہ تبدیل کہ وہ اس کو کہا کہ جا تو وہاں جا کے حکومت کر، اس شہر کو یہاں چھوڑ دے۔ اگرچہ یہ بات اقبال کو جچتی نہیں تھی کہ جس نے کہا ہے کہ مزی اندر جہانے کور ذوقے، کہ یزنا دارد و شیطان نہ دارد، تو اس قسم کا یہ بنا دینا کہ جس میں وہ شیطان نہ رہے، وہ تو بہت بے ذوق سے ہو جائے گا۔ یہ بغیر لون کے کباب جس طرح کا ہوتا ہے۔ گردش در شہر مرغدین، یہ ہے جی اقبال کے تصور کا اسلامی اشتراکیت کی بستی۔ مرغدینو عمارات بلند، من چه گویم ز مقام ارجمند، ساکنانش در سخن شیرین چو نوش، خوب رو نرم خو سادہ پوش، فکر شاہ بے درد و سوز اکتفاق، وہ قرآن کی چیزیں ہیں کہ لا یشقا، اس میں جگر پاش مشقتیں نہیں تمہیں اٹھانی پڑیں گی رزق کے لیے۔ فکر شاہ بے درد و سوز اکتفاق، رازدانے کیمیائے آفتاب، سولر انرجی کا اس زمانے میں بڑا زور تھا، تو اس سے متاثر ہے اقبال کہ وہ سولر انرجی کے رازوں سے واقف تھے۔ ہر کے خواہ سیم و زر گیرت جنو، وہ یہ سولر انرجی سے وہ چاندی اور سونا سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ کیوں نمک گیریں ما از آب شور، جس طرح سے ہم وہی گاندھی کا وہ جو تھا تو اس زمانے میں وہ جو اس نے وہ نمک بنانے کی مہم شروع کی تھی، جس طرح سے ہم نمک لے لیتے ہیں اسی طرح پانی سے، سمندر کے پانی سے، اس طرح سے وہ آفتاب کی حرارت سے چاندی سونا لے لیتے تھے۔ خدمت آمد مقصد علم و ہنر، کار ہارا کس نمی سنجد بیزار، بہت عمدہ شعر ہے۔ یعنی وہاں سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کی خدمت یا کام کا معاوضہ جو ہے وہ روپے میں دیا جائے، کوئن میں دیا جائے، سوال تولنا جی، کام کا معاوضہ وہاں کوئن سے نہیں ملتا، خدمت ہے۔ قصد زیرا دینار و درم آگاہ نیز، کی بدارا در حرم ہارا ہے۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر۔ لیکن آگے پھر کہاں چلا گیا؟ مرتبیت دیو معاشی چیرانیست، آسماں از دہاں تیرانیست، مشینیں نہیں ہیں وہاں۔ یہ چیز اقبال کو نہیں کہنی چاہیے تھی،
سوال ہی نہیں ہے اس میں تو مشینوں کا یا ہینڈی کرافٹ کا یا دستکاری کا. تو کھٹیاں جو ان کا کپڑا پاؤن والی گل جڑی ہے وہ تو گاندھی کی ایک چال تھی جس میں وہ متاثر ہو گیا. یہ برتبیت دیو معاشی چیرا نیست آسمان ہو از دخاں تیرا نیست سخت کش بہکان چراغش روشن است. اچھا ہے چراغش روشن است بہت اچھا ہے. از نہاب دہ خدایاں ایمن است. یہ ان کی ایکسپلائٹیشن سے لینڈ لارڈ کی ایکسپلائٹیشن سے وہ امن میں ہے. ایکسپلائٹیشن کل کو نہاب وہاں سے ہے نا نہاب. کشت و کارش بے نزائے آبجو. ہر روز پانی اتوں نہیں لڑائیاں ہوندیاں سارے تو پانی تو قتل ہو جاندے ہے نا سارے زمینداراں دے. اتنے یہ گل نہیں ہے اینی فراوانی نال ہے تے تقسیم ایڈی سونی ہے وہی کہ وہ اس سے نزاع نہیں ہوتی. حاصلش بے شرک تے غیر حضور. یہ ہے جو محنت کرتا ہے اس میں کوئی دوسرا نہیں اس میں شرک ہوتا. اندراں عالم نہ لشکر میں خشوع. ضرورت ہی نہیں وہاں نہ فوج کی نہ لشکر کی. نئے کسے روزی خورد از پشت و خون. نئے قلم در مرد دی گیرت فروغ از فن تحریر و تشہیر دروغ. وہاں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جھوٹ کی تشہیر سے اور پروپیگنڈے کے فن سے وہاں قلم جو ہے وہ رزق حاصل کرتی ہے. نئے بازاراں زبے کاراں خروش. ان امپلائمنٹ کہیں نہیں ہے. نئے صلاح آئے گدایاں درد گوش. اور پھر یہ شعر جو حاصل ہے اقبال کے سارے میسج اور قرآن کی تعلیم کا کہ کس زری جا سائل و محروم نیز عبد و مولا حاکم و محکوم نیز. یہ ہے جی وہ مرد دین. یہ ہے اقبال کے تصور کا صحیح قرآنی معاشرہ. لشکر کو کہتے ہیں خوشبو کی لشکر ہی ہوتا ہے. اب آگے یہ بات دو شعر کہہ گیا ہے زندہ روز کی زبان سے. میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زندہ روز کی زبان سے آتے, یہ کسی اور کی زبان سے آنے چاہیے. کہتا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ کس دریجہ سائل و معروم نیست حاکم و عبد و مولا حاکم و محکوم نیست. سائل و معروم تقدیر حق است. یہ تو خدا کی تقدیر نے بنایا ہے, کسی کو امیر کسی کو غریب. یعنی سوال ہی تھا, اس میں شبہ نہیں, اس کا جواب مانگتا ہے. لیکن یہ زندہ روح کی زبان سے یہ سوال بھی نہیں آنا چاہیے تھا صاحب. یعنی یہ کسی ایرانی کی زبان سے یہ لے آتا تو ٹھیک تھا, زندہ روح کی زبان سے یہ کیوں؟ سائل و محروم تقدیر حق است, حاکم و محکوم تقدیر حق است. جز خدا کس خالق تقدیر نیست, چارہ تقدیر از تدبیر نیست. وہ خالص جبر کا اصول ہے. میرے تو چیٹی لا دیو زندہ روز. ہاں جی, نہیں دینے کبھی نہیں بخشیا جانا. یاد رکھو یہ بیچ جو ہے نا تو میں جا کے باہر کر سکتا. یعنی اپنی زندہ روز کی زبان سے یہ وہی اور کیریکٹر لے آتا بیچ میں, وہ اس کو لے آتا وہ سرگرد کو, وہ تھا وہ آ جاتا درمیان میں. تو کیا کہہ رہے ہو کہ کاجری گئی ہاتھ سائل و معروم نیست, سائل و معروم از تقدیر حق, اس کی زبان سے آنا چاہیے تھا, ابلیس کی زبان سے. حکیم مرخی اب یہاں آئی ہے جی وہ چیز. ایک بات نہیں جی, اس کو نہیں حکیم مرخی کو بخشیں گے ہم. ہمارے یہاں تو عدل ہوتا ہے سر. حکیم مرخی میں کہتا ہوں اقبال کے ہاں تقدیر کے فلسفے پہ مختلف مقامات میں اس نے لکھا ہے, لیکن جو کچھ یہاں لکھ گیا ہے اس سے بہتر اور جامعہ کہیں نہیں لکھا, اور اس سے بہتر قرآن کی تقدیر کے مسئلے کی قرآن کی تشریح اور کہیں نہیں ہو سکتی تھی. غرض یک تقدیر خون گردد جگر
بڑی بلند چیز ہے بیٹی، بڑے غور سے اس چیز کو پڑھنا، ایک جگہ ہے، تم نے تو شاید نہیں، یہ نہیں آئی ہمارے سامنے ابھی. غرض یک تقدیر خون گردد دیگر، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر. تقدیر کے معنی قانون لے لیجئے نا آپ، قانون خداوندی. ایک قسم کا قانون خداوندی اگر آ رہا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ تمہارے سامنے ایسا ہے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، تو دوسری قسم کا قانون اس سے مانگ لیجئے. تو اگر تقدیر نو خواہی رواس، کے تقدیرات حق لا انتہا. وہ بڑی عجیب چیز ہے جی، یہ سب بہت بلندیوں پہ چلا گیا ہے یہ شخص. جہاں عرضیاں نقد خودی در باختند، نقطۂ تقدیر را نشناختند. رمز باری کش بحرف مضمرس، بڑی باریک رمز ہے تقدیر کی، لیکن وہ تو ایک لفظ کے اندر بات آ جاتی ہے. اور کیا مصرع ہے، تو اگر دیگر شوی او دیگر. ایک مصرے میں سب بحرف مضمرس، یہ ہے اس شخص کا اعجاز. یہاں آ کے یہ اتنی بلندیوں میں چلا جاتا ہے اس کی گرد کو نہیں کوئی پہنچ سکتا. تو اگر دیگر شوی او دیگر. میں کہتا ہوں انسان کا مقام یہاں دیکھیے کتنا اونچا چلا جا رہا ہے. کیوں میرا جی خاکشاؤ نظر ہوا کا تھوڑا، سنگ شاؤ بس شیشہ انداز تھوڑا. اور وائے سنگے کے سنم گشت و بمینا نہ رسی. کیا بات ہے اس کے بڑا عمدہ مصرع ہے جی. وائے سنگے کے سنم گشت و بمینا نہ رسی. یہ ہے بیٹی عورت کے متعلق جو کچھ تم کہنا چاہتی. سنم گشت بمینا نہ رسی. چاہیے یہ تھا، یہ پرستش کرانے کے لیے دیری بنا لی اس نے اپنے آپ کو. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بمینا نہ رسی، وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا پتھر کا تو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہر دوسری شہر. خاک شو نظر ہوا سازت ترا، سنگ شو بر شیشہ اندازت ترا. شبنمی افتندگی تقدیر کلزمی آئندگی تقدیر. ہر زمان سازی ہما دات و مناد، از بدان جوئی ثبات ہے بے ثبات. وہی جبر کے عقیدے، وہی مجوسیت، وہی سیٹلزم، وہی تقدیر، وہی لات و منات. تا بخود نا ساختن ایمان تس، جب تک تیرا ایمان یہ ہوگا کہ اپنے آپ سے تو نہیں بنا کے رکھے، اپنے آپ کو نہیں بنائے گا. تا بخود لا ساختن، میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، الفاظ ہی سمجھے جا سکتے ہیں. تا بخود نا ساختن ایمان تست، عالم افکار تو زندان تست. عالم افکار تو زندان تست. کیا بات ہے صاحب، سب اپنے منائے ہوئے زندہ میں ہے معبود. مشرق کے ثوابت ہو کہ مغرب کے ہوں سیار، سب اپنے منائے ہوئے زندہ میں ہے معبود. عالم افکار تو زندان تست، تا بخود نا ساختن ایمان. لو جی اقبال صاحب بخشیدم تو راضی ہو جاؤ. رنج بے گنجست تقدیر این چنی. یہ تقدیر کا جو مطلب یہ بیٹھا ہے یعنی جبر کا عقیدہ، یہ اس قدر اس کے اندر رنج ہی رنج ہے کہ اس کے اندر خزانہ ملتا ہی نہیں ہے. ساری عمر روندے ہی نکل جاتی ہے. اور گنج بے رنجست تقدیر ہی چنی، جو میں تقدیر کا بتا رہا ہوں اس کو لو، وہ خزانہ جس میں رنج ہی نہیں ملتا. اصل دین ہی نفس، اصل دین ہی نفس اگر اے بے خبر. اگر جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تقدیر کو جبر کے مطابق، اگر دین کا اصل یہی ہے، کیا بات ہے. می شود محتاج ازو محتاج تھا. واہ 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 واہ.
یہ اگر اصل دین یہ تقدیر وہ ان کا نتیجہ تو یہ ہوگا بھائی، اور ہوا بھی ہے یہی نتیجہ. وائے آ دینے، وائے آ دینے کے خواب عارت ترا، باز در خواب گراں بارت ترا، ہوگا سحر و افسون است یا دین اسیم، حب افیون است یا دین اسیم. واہ 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 واہ، یہ ہے نا جو حب افیون کا، وہی اسی کو جواب دیا ہے نا یہ، یعنی مرد دین اپنا لایا ہے نا، یہ کارل مارکس کا نہیں لایا، اس لیے یہ چیز جو ہے وہ لایا ہے نا، یہ ہے دین، حب افیون است یا دین اسیم. واہ واہ واہ. اب پھر آ گیا جی فلسفے میں بات، یہاں وہ ختم ہو گئی ہے تقریر والی، پھر آ گیا اسی اپنی ایبسٹریکٹ میں. میشناسی طبع در راگ از کجاس، پورے اندر گنگائے خاک از کجاس. لیکن اس کے ساتھ ملتی ہوئی بات ہے کہ مٹیریلسٹ کی کنسپٹ آف لائف جو ہے اس کی روح سے اس قسم کا بہشت نہیں پیدا ہو سکتا. مرد دین یہ پیدا ہوگا اس کنسپٹ آف لائف سے جو قرآن دیتا ہے کہ جو اس تن جسم کے اندر اس پرسنالٹی کو دیکھتا ہے جس کی وجہ سے طبع دراک آپ کجاس، دماغ کے سیلز کی پیدا کردہ یہ چیز نہیں ہے. انٹلیکٹ بھی جو ہے پورے اندر گنگائے خاک از کجاس، اس خاک کے ایک بنگلے کے اندر ایک میم صاحب جڑی ہے ایک کتوں آئی ہے جی قوت فکر حکیمہ از کجاس، طاقت ذکر کلیمہ از کجاس، ای دلو ای واردات او ذکیس، ای فنون و معجزات او ذکیس، گرمی گفتار داری از تو نیست، شعلہ کردار داری از تو نیست، ای ہما فیض از بہار فطرت است، فطرت از پروردگار فطرت است. یعنی اس کو لے گیا نا، مطلب یہ ہے کہ میٹیریلسٹ جو ہے یہ لا اس سے اوپر ہے اس کا سرچشمہ ان تمام چیزوں کا. زندگانی چیز کانے گوہر است، تو امینی صاحب او دیگر است. پھر آ گیا وہی تب روشن مرد حق را آبروز، خدمت خلق خدا مقصود ہے، خدمت از رسم رہے پیغمبریس، مرد خدمت تاستن سودائی. واہ واہ واہ. ہم چنا اسی طرح سے پھر وہی آ گیا جی اپنا اشتراکیت اس کی جو ہے بڑے زور سے آئی ہے. یہ اصل میں درمیان میں یہ ہے وہ جو ان کا ہے نا میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف اشتراکیت کا، اس کو کنٹراڈکٹ کیا ہے اس نے درمیان میں لا کے. اگر ایک مصرع اوپر یا ایک کیا باتیں تم کر رہے ہو، جو ساری چیزیں انسان کے جسم کی پیدا کرنا ہے جسم کے لیے ہے، یہاں سے یہ لے آتا ادھر سے گریز کو تو بات صاف ہو جاتی. بات یوں پھر آگے چلتی ہے. ہم چنا ای باد و خاک و ابر و کش، باغ و راگ و کاف و کو و تنگ و خش، ہے کہ می گوئی متائے ماں ماس، مرد نادا ای ہوا مل کے خدا، عرض حق را عرض خود دانی بگو چیز شرح آیا لا تفسدو. یہ اگر فساد نہیں تو اور کیا ہے فساد؟ ابن آدم دل ابلیسی لحاظ، من سے ابلیسی نہ دیدم جو فساد. یہ ساری ابلیسیت ہے، اس کو اپنی ملک قرار دینا. کس امانت را بکار خود نہ برد، اے خوشاں کو مل کے حق با حق سپر. خوش وقت ہے وہ کہ جو خدا کی ملک کو خدا کے سپرد کر. بردئی چیزیں کہ از آنے تو نیست، وہ چیزیں تو اٹھا کے لے گیا ہے جو تیری نہیں تھی.
ملکیت نہیں تھی، داغم از کارے کہ شایا نے تو نہیں، یہ تیرے شایا نے شان تھا، یہ کام چور دیا پترا ڈاکوا دوے کی چیز جیڑی ہے لے گیا، امانت رکھی ہوئی ہے جی کہنا میرے پیو کی ہے پھر وہ تیرا یہ داغم از کارے کہ شایا نے تو لیس گر تو باشی صاحب شے میر سزت، اگر واقعی تیری ملکیت میں ہوتا، وہ تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن تو کہتے ہو زمین ہمیں میراث میں ملی، تو تیرے پہلے پیو کو کتوں ملی ہے، اس نے نہ یہ خریدی تھی کسی کے پاس سے، نہ کسی سے میراث میں لی، وہ تو پہلا اس کا ہے مالک، اس کے حق ملکیت کو جائز ثابت کرو تو آگے جو چلے گا پھر حق ملکیت ثابت ہوگا، یہ ہے وہ چیز۔ گر تو باشی صاحب ہے یہ سزا، اگر تو واقعی مالک ہوتا کسی چیز کا تو پھر تو یہ بات تمہیں زیب دیتی تھی، ورنہ باشی خود بگو کیا نہیں سزا، مل کے یزداں را بجزداں باز دے، تاز کارے خیش بے کشائی گرے، زیر گردوں فقر و مسکینی چراغ، کیوں ہے ایک مصرے میں جواب دیا جی، اس لیے کہ آنچ از مولاست بھی گوئی زماس بتارا راضی ہے، بندہ کز آب و گل بیرو نجس، شیشہ خدرا بسنگے خود شکست، یہ نہیں کہا کہ پتھر کو شیشے مارا، اپنا شیشہ جا کے خود پتھر پہ مار دیا، بڑی عمدہ یہ تضاد ہے۔ اے کہ منزل راو نمی دانی ذرا، پھر دو شعر یہ بڑے خوبصورت ہیں، قیمت ہر شے ز انداز نگاہ، نوع دیگر بھی اچھا آگے ہے، تامتائے پست گوہر گوہر، تو قدر خیش نہ دانی، بہاد تو گیرت وگرنہ لال درخشندہ پارائے سنگت، صحیح کیا ہے وہ، تامتائے پست گوہر گوہرت ورنہ سنگت، از تشیزے کم ترس، سعودی من بھی نہیں رہے گا نہ سعودی، نوع دیگر بھی جہاں دیگر شباب، زمین و آسمان دیگر شباب، قرآن کے متعلق اس نے کہا نا شروع میں وہ کیوں بجاؤں دار رفت جہاں دیگر شباب، اور جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شباب، نوع دیگر بھی جہاں دیگر شباب، زمین و آسمان دیگر شباب، واہ 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 واہ، سنتا جی سارا محلہ رکھ دیا گیا اقبال کا۔ اب آیا جی یہ آگے سڑے آیا سی اقبالوں نے دینی، یہ جو یورپ میں عورتوں کی آزادی کی تاریخ نکلی تھی نا اس سے، اب میں نے جیسا شروع میں کہا ہے کوئی ربط نہیں، حکیم مریخی کو لایا ہے، تقدیر کے مسئلے کو سلجھایا ہے، چلیے وہاں مرغدین دکھا دیا، بڑی مہربانی کی، اس کے متعلق اشتراکیت کے متعلق نہایت عمدگی سے لکھ دیا، بہت اچھا کیا، بتائیے اس کے ساتھ یہ جو وہ اس کے آساب پہ سوار ہے، وہاں وہ افغانی کے قصے میں دیکھا تھا نا ہم نے کہ سید علیم پاشا افغانی، وہ باتیں ساری سیاست عالم کی ہو رہی ہیں، بین الاقوامی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے اندر پھر عورت آگوی تھا، یہاں یہ سارا کچھ اتنی بلندیوں پہ جا کے پھر وہ یورپ کی عورت حراست آتی ہے اس کو، تیرے چڑیل بان کے چمڑی ہے انہوں جیسے ایک چلیا گیا اسے جوانی دے زنا نیچے ضرور کسی شمشان کو امید گر چکر لا کے آیا ہے، وہ مغروں نہیں لگتی ہے دیوں جناب، پھر آگے در گزشتیم از ہزاراں کوہ کاخ بر کنارے شہر میدان فراخ، بر کنارے شہر میدان فراخ باہر نکلا ہے جی، اندراں میدان ہجوم مزد غم، در خیاں یک زن قدش چون نار من، گلنار کی طرح خط تھا
وہاں یہ کھڑی تھی. کراش روشن ولے بے نور جاں، مانی او بر بیانے او گراں. الفاظ ہی الفاظ تھے، اندر کچھ نہیں. حرف بے سوزو چشمش بے نمے از سرور آرزو نام نہر میں. زیادہ تشریح نہیں کروں گا زیادہ. فارغ از جوش جوانی سیناش او صورت ناپذیر آئینہ اش. دیکھا مقام عورت کا کیا بتاتا ہے، یعنی عورت کے آئینے کو صورت پذیر ہونا چاہیے. بس پھر تو وہ ہے عورت. چھوٹے موٹے گیا جہنم سے اقبال کا تھے، بے خبر از عشق و از آئین عشق ساوائے رد کردہ شاہین عشق. یہ مقام عورت کا بتاتا ہے. وہ بولا کہنا ممولا تو تھی چنگا لگتا ہے جی وہ اقاب دے پنجے نہیں چوے انہیں رد کیتا ہوا جڑا ہے. یعنی وہ شاید یعنی مقام یہ بتا رہا ہے کہ ستیہ ناش ہو گئی. گفت با ماں ہاں حکیم نقطہ داں نیس این دو شیزہ مریخیاں. سادہ کوئی دینے یا کوئی آگی کہ تو باہروں آئی ہوئی ہے. توبہ توبہ اے مائی منڈا ساڈے پنڈ دی ہو گئی ہے. سادہ ہو آزادہ ہو بے رے ہو رنگ فرض مرض اورا بدزدیز از فرنگ. یہ شیطان اتوں لے آئی ہے، اتوں لے آئی. پختہ در کار نبوت ساختش، یعنی ابلیس کا بھیجا ہوا نبی یہ ہے نا. خدا نے تو سارے نبی جو تھے وہ تو مرد بھیجے تھے، تو ایک عورت نبی جو بنی ہے وہ ابلیس کی بنائی گئی بنی ہے. پختہ در کار نبوت ساختش اندری عالم فرو انداختش. اتنی دعوت چونکہ لیا کے پڑھا پڑھوں کے ساتھ ایسے ٹوٹ گیا ہے لپتا. گفت نازل گشتہ ہم آسمان دعوت من دعوت آخر زمان. کیونکہ مرد تو سارے نبی ختم ہو گئے نا رسول اللہ تک، تو اب اس کے بعد میرا دور آیا ہے جناب. از مقام مرد زن دارت سخن آشتر می گوئل اسرار بدن. بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس ہے اس شخص کے اوپر کس پستی میں گر جاتا ہے اس مقام پہ آ کے. اس کے تحت شعور کے اندر وہ جو اس کی شکست تھی اپنی اس لو کی، اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. بالکل جی، یہ میں نے کہا تھا نا وہاں سے وہ حصہ بھی نکالنا چاہیے، یہ حصہ بھی نکالنا چاہیے. ضرب کریم سے وہ حصہ جو عورت کا وہ بھی میں کہتا ہوں یعنی شرم آتی ہے اس چیز کو، گھن آتی ہے ان چیزوں سے. نزدئی آخر زمان تقدیر زیست در زبان ارضیاں گویم کے چیز. لوگ ڈسکرپشن ہی کچھ کم ایسی نہیں تھی نفرت انگیز، اب وہ اس کا واضح دے رہا ہے. تذکیر نبیہ مریخ واضح کہہ رہی ہے یہ مریخ کی نبیہ. اے زناں اے مادراں اے خواہراں زیستن تا کہ مثال دل براں. دل بری اندر جہاں مظلومیت دل بری محکومیوں معلومیت درد کے سو شانہ گردانے ماں مرد را نخچیر خود دانے ماں. اور مرد سیادی و نخچیری کو نہ بڑے کو میاں ابھی سمجھ لینیا پی میں گزار لیا یہ بظاہر نظر آ رہا ہے. لیڈیز فرسٹ کوٹ بھی پایا ہے
ان کے نازک بھی ہو رہے ہیں، لیکن مرد سیادی بنخیری کند گردے تو گردت کے زنجیری کند خود گدازی ہے او مکر و فریب درد و داغ و آرزو مکر و فریب گرچہ ہاں کافر حرم سازت ترا مبتلائے درد و غم سازت ترا ہم برے او بودن آزار حیات وصل او زہر و فراق او نبات. میں اسی طرح سے آگے بڑھتا جاؤں گا. ہم در ہاں آغوش سارا آغوش مائے پیچا از خمو پیچش گریز زر ہائے شراب بخون خود مریض. اور یہ دیکھیے جو پیغام آ رہا ہے از عمومت زرد روئے مادران مدر ہوں عمومت کے معنی ماں ہونا ہے ہنت آزادی یہ بے شاوراں وہی یزدوں بے عائد مراؤ لذت ایمان بیق عائد مراؤ حامداں وقت کہ از ایجاد فن می تواں دیدن جنی اندر بدن. کہتی ہے یہ کچھ چھوڑو تھوڑی سی سائنس کو اور ترقی کر لینے دو، وہ رحم مادر کے اندر پتہ چل جایا کرے گا کہ جنین جو ہے یہ کون ہے. یہ لڑکا ہوئے نا اوتھے بار میں وہ کہہ دیے اس طرح مکاؤ انہوں نے ہاتھ میں برداری از کشت حیات خرچ خواہی از بنینو از بنات. یہ ہوگا جو بھی تو چاہے گی لڑکا یا لڑکی وہ پیدا ہوگا. گر مناسب در مراد ماجری بے محابہ پشتنے وہ اینے دی. بس دیکھ لا در کسے ای اثر آثارے دیگر. اس کے بعد پھر اور سائنس ترقی کرے گی. پھر ایک اور زمانہ آئے گا آشکارا گردد اسرار دیگر پرورش گیرت جنین نوے دیگر. وہ واٹر بیبیز جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ہے بے شب ارحام در یابت سحر. جنین بطن مادر کے اندر نہیں پرورش پائے گا، اس کے بغیر ہی وہ پرورش پا جایا کرے گا. یہ اور ترقی کرے گا زمانہ یہاں تک آ جائے گا. یہ جہاں تک ترقی کرے گی سائنس کہ اس کے بعد تا بمیرد ہاں سراپا احرمت. یہ مرد جو بالکل ابلیس ہے وہ اس طرح سے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہم کیوں حیوانات ایام کوہن جیسے وہ پریمیٹیو ایج کے حیوان سب اس وقت نابود ہو گئے ہیں نا، اسی طرح سے اس کو بھی نابود کرو. پہلے تو یہ چیز کہ جنین کو دیکھ لو اندر ہی اندر مرد ہے تو اس کو تو وہیں کچھ آتا. پھر اس کے بعد یہ کہ صاحب کیسے آگے چلے گی یہ سلسلہ جو ہے. بہرحال عورت کے رحم میں بچہ نہیں اب جائے گا، ماڈل بیبیز ہوں گے، یہ سارا کچھ جو کچھ نہیں. بس اس قسم کا پروسیجر اختیار کرو تاکہ یہ ابلیس کوہن جو ہے یہ ختم ہو جائے. لالا بے داغ با دامان پاک. سمجھ لیا بے نیاز از شبن میں خیزت خواب. سمجھ لیا جی. خود بخود بیرو فتد اسرار زیس نغمہ بے مزراج بخشد تار زیس. سمجھ لیا آنچ از نیسا فرو ریزت مگیر ہے صدف در زیر دریا اسلمی. خیز و با فطرت بیاو اندر ستیز تاز پے کارے تو ہر گردت. اچھا ستیز رکھا ہے تاز پے کارے تو ہر گردت کلیز. تاکہ تیری اس جنگ سے یہ لونڈیاں جو ہیں یہ آزاد ہو جائیں. رستن از ربط دوتن توحید زن
کیا بات ہے جی، توحید کے معنی دستے. یہ جو دو تن الگ الگ ہے نا مرد اور عورت کے، اس سے الگ ہو جانا یہ ہے توحید زن. حافظ خود باشو بر مرداں متن. رومی. مذہب عصر نو آئین نگر. عصر نو آئین، نئے آئین کا یہ جو زمانہ ہے اس کا مذہب ذرا دیکھو. حاصل تہذیب لا دین نگر. حقیقت یہ ہے کہ زندگی را شرو آئین است عشق. اصل تہذیب است دین است عشق. ظاہر او سوزناک و آتشیں، باطن او نور رب العالمین. از تب و تاب درونش علم و فن. عشق کے متعلق کہتا جا رہا ہے. از جنون ذو فنونش علم و فن. دی نظر به پختہ بے آداب عشق. دی بغیر از صحبت ارباب عشق. مومی نے وہی کہنا جی، 30 دن بعد نہیں جانے. آج ہم جاوید نامہ کے صفحہ 130 تک آ گئے. اور اس کے بعد خلق کے مشتری پر جائے گا زندہ رود، اور وہاں حلاج، غالب، قرۃ العین ان سے ملے گا. اور ان کے متعلق بڑی لطیف بات اس نے کہی ہے کہ یہ بشت کے اندر اپنے آپ کو مابوس نہیں کر رہے، اس کے گرد گردش لگا رہے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ چیپٹر بھی اگرچہ کسی حد تک اچھا آئے گا، لیکن جہاں حلاج آ جائے گا اس میں، وہاں وہ بات پھر وہ ہماوست والی آ جائے گی. اور وہ تو بالکل دین کی جڑ نکال دینے والا فلسفہ ہے. اور وہ مقام وہ ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس جاوید نامے کو کسی کو نہیں پڑھانا چاہیے. وہ خاص طور پہ جو ہماوست کا وہ اب تو جس نے کہہ دیا اس کے اندر آواز سے زیادہ کیا کہے گا یہ شخص جو ہے، وہ یہ سارا کچھ اس میں کہہ گیا. بڑا افسوس ہوا. یعنی وہاں یہ کہتا ہے کہ فصوص الحکم، ابن عربی کے فصوص الحکم میں زندیق و الحاد و زندگا کے خلاف کچھ نہیں ہے. اور یہ سارا اس کا جتنا اس کا فلسفہ ہے اس حلاج کی زبان سے یہاں اس کے اندر لے آیا ہے صاحب یہ شخص. بہرحال یہ چیز ہم آئندہ لیں گے. آج یہاں تک ہم اس کو